ٹھیک ہے, ابھی نیکسٹ ہمارے گیسٹ کا نام ہے اورنگزیب. یس اورنگزیب, آپ کا ہمارے اسٹریم میں کیسے آنا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب, میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھا تھا ایکس مسلم سمیر کے ساتھ حضرت عائشہ کے جی ٹاپک پر, ماشاء اللہ زبردست گفتگو کی تھی آپ. جی الحمد جی للہ. میرے کو کچھ شبہات تھے استغاثہ پر. جی دیکھیے, جو بریلوی حضرات جو شبہات لے کے آتے وہ یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں آیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور مدد کے بیچ میں واو رکھا ہے, واو الفاظ رکھا ہے. مطلب مدد میں اور عبادت میں فرق کیا, اس لیے واو آیا. اگر اللہ کے نزدیک مدد کرنا عبادت کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین لاتا, واو نہیں لاتا. بیچ میں فرق, مدد اور عبادت کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے واو لایا. تو اس پر کوئی جواب دینا. یہ باطل تفسیر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کوئی تفسیر دکھا دیں, یہ جو فرق ہے مدد اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو استعمال کیا ہوا ہے, یہ بالکل باطل اور بے بنیاد تفسیر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. خلف میں سے کس نے تفسیر کیا ہے بتا دیں وہ لوگ, کہ مدد اور مدد مانگیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ عبادت میں داخل نہیں ہے اور وہ جائز ہے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ عبادت نہیں ہے, غیر اللہ سے تو وہ جائز ہے, وہ عبادت نہیں ہے. یہ فرق کی کوئی دلیل ہی نہیں. اور یہاں پہ الفاظ کا ترجمہ بھی تو دیکھیں گے. وہ یہاں پہ کیا ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ حصر کا قاعدہ جو ہے کہ بھائی جو ترتیب جو ہے وہ نستعین ایاکا, یہ ہے صحیح, یہ ہے نارمل ترتیب. لیکن جب ایاک نستعین جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ترجمہ نہیں دیکھیں گے. وہ آسان سی بات ہے کہ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ اس آیت کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں تو ترجمہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے اگر ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جی اچھا, یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ایاک نعبد ہے یہ کلی ہے, یعنی ایک کل ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب ایاک نستعین اسی کا ایک حصہ ہے. یعنی عبادت بہت ساری چیزیں ہیں نا. عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہ بہت ساری چیزیں ہیں. عبادت نماز بھی عبادت, روزہ بھی عبادت, حج بھی, بہت ساری عبادت ہے. عبادت اللہ سے دعا بھی عبادت, اللہ سے مدد طلب کرنا بھی سب عبادت ہیں. تو ایاک نعبد ہم تجھی سے عبادت طلب کرتے ہیں. اب اس کا ایک حصہ جو بڑا حصہ اہم حصہ ہے وہ کیا ہے, مدد طلب کرنا. اچھا, وہ اہم چیز ہے یہ جو مشرکین کرتے بھی تھے. یعنی عام طور پہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا عموماً جو شرک کی جو بہت بڑی صورت ہے نا, وہ بہت بڑی صورت, بہت بڑی صورت ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ شرک کی نمایاں ترین صورت ہے. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو اس میں مدد کا ذکر کر دیا, اور پھر مدد کی آگے تفصیل کی بھی, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یعنی اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے. تو مدد جو ہے نا وہ عبادت کا ایک حصہ ہے اور عبادت ایک کل ہے. تو یہ معاملہ ہے. باقی جو وہ کہہ رہے ہیں نا تو وہ تو بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جی جیسے مثال دیتا ہوں, جیسے یہاں پہ کیا ہے. اچھا, سوال کیا, آپ کو کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی وہ بتائیے. نہیں سمجھ آ گیا میرے کو. یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہاں بتائیے, اللہ تعالیٰ نے مدد اور مدد مانگنے عبادت میں فرق کیا, تبھی لفظ واو آیا. تو یہ تو میرے کو جواب مل گیا اس کا. آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ بتاتا ہوں, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یوم یقوم الروح والملائکہ, جس دن الروح کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے. تو الروح کون؟ جبریل امین. اور فرشتے کھڑے ہوں گے تو جبریل فرشتے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن فرشتوں میں سے جب انہیں الگ سے بیان کیا جا رہا ہے, یعنی باقی فرشتوں میں ان کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. جی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں سکھایا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ساری عبادتوں میں جب استعانت, اللہ سے مدد طلب کرنا الگ سے بتایا گیا, وہ ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے, باقی عبادتوں میں دعا کا خاص مقام بتایا گیا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں, یہ مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے. جیسے سورۃ العصر میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اب بتاؤ, حق کی تلقین کرنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نیک عمل ہے. پھر بھی نیک اعمال میں سے وتواصوا بالحق خاص طور سے کیوں ذکر ہے؟ تاکہ اس کام کی اہمیت خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس سے یہ مطلب نہیں ہے. پہلے تو ترجمے کے طور پر
دوسرا جو واو عطف کی آپ مثال پوچھ رہے ہیں تو اس کی مثالیں جو پورے قرآن میں ہے وہ مثالوں کو دیکھ کر کیا سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جو موقف ہے وہ بالکل غلط ہے. ہاں جی جی شکریہ جی. اور ایک یہ مالک الدار والی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اس ٹاپک پر, جو مالک الدار والی حدیث ہے, جو ایک صحابی ایک بدو تھے, وہ نبی کی قبر پر جائے اور حضرت عمر کے زمانے میں اور یہ کہا کہ بارش ہو رہی ہے یا رسول اللہ, تو بارش برسا دے. پھر ان کے سپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولتے ہیں کہ جا کر حضرت عمر کو کہہ دو کہ بارش ہوگی. اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے, جو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے 32,002 والی. دیکھیے مالک الدار والی روایت ضعیف ہے, اس پر تو بہت ساری کتابیں بھی آ چکی ہیں, مستقل کتاب موجود ہے, اور اس پر میرا ایک آرٹیکل تھا بہت پہلے اہل سنہ میں آیا تھا, اب وہ دیکھنا پڑے گا نیٹ پہ ہے کہ نہیں, تو بہرحال اس کو ہم دوبارہ چھاپ دیں گے اہل سنہ میں, آپ دیکھ لیجیے. بہرحال وہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف روایت. جی بر اس میں ابن حجر الہیتمی, ابن کثیر یا ابن حجر عسقلانی سب نے اس کو صحیح کہا, زیادہ تر علماء نے اس کو ہاں صحیح ہوگا کہا. بھائی, بہت ساری حدیثوں کو لوگوں نے, نہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے تو صحیح نہیں کہا, ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح نہیں کہا, ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح نہیں کہا, کیونکہ ان کا مجھے پتا ہے, باقی کسی اور نے صحیح کہا ہوگا, لیکن ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اگر صحیح کہا ہو, اگر آپ کے پاس ریفرنس ہو تو بتائیں. کہ میں پوری طرح سے کانفیڈنس سے اس کا کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, باقی کسی نے کہا ہوگا. ابن حجر حیثمی وغیرہ کہا, وہ تو بہت ساری بدعات کو سپورٹ کرتے ہیں, کہا ہوگا انہوں نے. دونوں میں فرق ہے نا, ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں وہ الگ ہے, اور ابن حجر حیثمی جو بدعت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ الگ ہے. بٹ ابن حجر عسقلانی نے تو استغاثہ کو سپورٹ کیا ہے نا. مطلب کیسا سمجھو کہ جب محدثین میں اختلاف ہو تو کس کے پاس پروف ہے وہ دکھایا جائے گا, کہ کوئی کہہ رہے ہیں صحیح ہے, کوئی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بس مجھے اچھی لگی صحیح ہے, مجھے نہیں اچھی لگ رہی ضعیف ہے, یہ پروف کی بنیاد پر ہے. اور پروف کی بنیاد پر جو شیخ بتا رہے ہیں نا, پروفس موجود ہے, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ ثابت شدہ نہیں ہے. جی بٹ شیخ صاحب, ابن حجر عسقلانی نے استغاثہ کو تو شرک نہیں کہا, کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھی الجوہر المنظم فی زیارت قبر المکرم میں انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کے جو ایول ڈیڈز ہے اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے استغاثہ اور توسل کو ریجیکٹ کیا ہے, کی کتاب میں پیج نمبر 171 میں. دیکھو توسل کو تو ریجیکٹ نہیں کیا, توسل کی دیکھیے جائز ناجائز قسمیں ہوتی ہیں. وسیلہ جو ہے نا, وسیلے کی کچھ قسمیں جائز ہیں, کچھ ناجائز ہیں. ناجائز طریقے سے آپ وسیلہ مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انکار کرتے ہیں, ہم بھی انکار کرتے ہیں. اور استغاثہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہوگا تو ان کی اپنی, مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. اگر انہوں نے کہا چلو مان لیتے, کہ اگر انہوں نے کہا بھی ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانتے. کیا انہوں نے کہا قبر سے جا کے مدد مانگنی چاہیے؟ استغاثہ غیر اللہ سے مدد, نبی سے مدد بھی تو استغاثہ ہی ہے نا. کسی سے بھی مدد مانگیں غیر اللہ سے, ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے, کہاں کہا بتائیے, حوالہ دیجیے. انہوں نے, ان کا یہ کہنا کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دو چیزیں توسل استغاثہ, یہ ان کی ایول ڈیڈز میں سے کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے غلط کیا. غلط کیا کا معنی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, جو استغاثہ اور توسل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا ابن تیمیہ کے جو چیزیں جو انہوں نے ریجیکٹ کی وہ ہے استغاثہ اور توسل. وہ دیکھنا پڑے گا نا کہاں پہ کہا انہوں نے. اب وہ پیج ہم کو دکھا سکتے ہیں جی, پیج 171 ہے اس کا, بیروت نہیں, لیبنان آپ کی یہاں چھپی پہ ہوئی دکھا کتاب سکتے ہے. ہیں ہم کو, اسکین یا پیج تو تھا یہاں میرے پہ پاس. دکھائیے, ہم کو بھیجیے, ایسے ہم نہیں مان سکتے نا. ابھی جیسے 2 منٹ پہلے آپ نے ایک بات کی, وہ تو مجھے معلوم تھی, میرے مطالعے میں تھی, تو میں نے پورے کانفیڈنس سے اس کو خارج کر دیا کہ ایسا ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں کہا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کی ساری کتابیں اور سارے صفحات تو پڑھے نہیں ہیں, تو آپ ہم کو دکھائیں گے, پہلے ویریفائی کریں گے نا. اگر چلو سپوز اگر پتہ بھی چل گیا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے, تو ہم ابن حجر رحمہ اللہ کی ہر بات تھوڑی مانتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تعویلات کی ہیں صفات کی, ہم نہیں مانتے. اس میں جو اشریت ہے ان کے کلام میں, اس کو ہم نہیں مانتے. نہیں حضرت, اس سے پھر وہ مشرک ہو جائیں گے نا. شرک کا سپورٹ کرنا بھی تو پھر مشرک ہے نا. مطلب وہ تو ٹھیک ہے اگر صفات کہیں گا تو بدعتی تو ہوں گے, لیکن اس میں ارے تو بھائی, مشرک ہو ہم جائیں گے نا. کسی پہ نہیں, ہم کسی پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے مشرک کافر کا. ہم کہیں گے وہ بات غلط ہے. دیکھیے تکفیر کے اور بہت ساری چیزوں کے ضوابط ہوتے ہیں. ہم صرف اس وقت اتنا کہیں گے اگر انہوں نے کہا تو غلط کہا, لیکن وہ بھی غلط تب کہیں گے جب ہمارے سامنے پروف ہو جائے نا, ہمارے سامنے ثبوت مل جائے گا انہوں نے ایسا کچھ کہا. جی ایسے کتنے لوگ دیکھیے, وہ مطلب بناوٹی کتابیں ہوتی ہیں, اندر کچھ ہوتا ہے, مفہوم کچھ لے لیتے ہیں, ایسے بہت ساری چیز ہوتی ہیں. اس لیے جب تک ہم خود وہ عبارت نہیں دیکھ لیں گے, ہم یقین نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کہا بھی ہو تو ہم بار بار کہتے ہیں نا بھائی, ہمارے پاس جو دلیل ہے اصل قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ. اگر اہل حدیث سے کوئی بات کر رہا نا, تو ان 3 چیزوں کے دائرے میں بات کرے. اگر کوئی چیز منوانا ہے اہل حدیث کو, تو کیا کرے, وہ قرآن کی دلیل لائے, یا حدیث کی دلیل لائے, یا صحابہ کی دلیل لائے. ان چیزوں کے ذریعے ہمیں منوایا جا سکتا ہے. ہم سے اگر آرگو کرنا, بحث کرنا, تو یہ چیزیں لائے. باقی علماء نے کیا لکھا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ کہ بھی اس سے پہلے شخص آئے تھے اورنگزیب نام کے, انہوں نے وہ بات پیش کی تھی کہ مالک الدار کی روایت, ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عامش کی تدلیس بھی ہے, اور ابو صالح کا جو ہے آگے وہ انقطاع بھی ہے آگے مالک الدار سے, اور مالک الدار کی شخصیت بھی خود مجہول ٹائپ ہی ہے.
تو اس کے اندر انہوں نے بات ٹھیک کی تھی کہ جو حافظ ابن حجر الاسقلانی ہے نا، انہوں نے اس روایت کی تصحیح کی ہوئی ہے، اگر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 495 فتح الباری کے اندر، اگر آپ چاہتے تو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. دکھائیے. یہ میں لایا ہوں اسکرین. وہ مالک ہاں تھوڑا بڑا کیجیے اس کو. بڑا کریے، زوم کریے. یہ فتح الباری سے ہے، فتح الباری سے ہے. جی جی ہاں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ روا وروا ابن ابی شیبہ. آپ سے پہلے ایک صاحب آئے تھے نا جو فتح الباری یا کسی کتاب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ پہلے سے میرے مطالعے میں ہے، مجھے پتا ہے یہ لائن. اس لائن میں تصحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس لائن میں ابن حجر رحمہ اللہ اس سند کی تصحیح نہیں کر رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے کیا ہے. روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من روایت ابی صالح. تو ابو صالح سے جو روایت ہے، ابو صالح تک وہ سند کو صحیح کہہ رہے ہیں. اب مالک الداری، لیکن یہ پوری طرح سے یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ مکمل روایت کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یہ مجمل عبارت ہے. اس عبارت کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے مکمل سند کو صحیح کہا. ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ کہ ابو صالح سے یہ، یعنی یہاں تک یہ سند صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کی بنیاد پر ہم پوری سند پر صحت کو نہیں فٹ کر سکتے. یہ پہلے سے میری نظر میں ہے، یہ حوالہ نظر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے مانگا تھا وہ بھی یہی پیش کرتے. اگر وہ پیش کرتے نا تو شاید یہی صفحہ وہ بھی دکھاتے، تو ان کو بھی میں یہی جواب دیتا جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جی اس میں ایک بات مزید پوچھنی تھی کہ کام کریے، دو لائن میں تھوڑا عام لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بتا دیجئے یہی بات. کیا چیز؟ کون سی جو آپ نے ابھی کہا، عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوا. بھائی دیکھیے، جو سند ہوتی ہے نا، تو سند پہ جو محدثین صحت کا حکم لگاتے ہیں وہ کئی طرح سے لگاتے ہیں. کبھی کبھی مکمل سند پہ حکم لگا دیتے، یعنی اسے پورے واقعے پہ لگاتے ہیں سند. اور کبھی کبھی سند کے ایک حصے تک جو ہے اسناد صحیح الی کذا، ہاں تو مطلب کچھ راوی تک، یعنی اس کی خاص حصے کو صحیح بولتے ہیں کہ یہ فلاں سے ثابت ہے، لیکن وہ حکم آگے تک ممتد نہیں ہوتا، یعنی مکمل لاسٹ تک وہ حکم نہیں جاتا ہے. تو یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ پوری سند پہ حکم لگا رہے ہیں، وہ صرف ایک خاص راوی تک بول رہے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پوری روایت کو صحیح کہا ہو. اگر کہا بھی ہو تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اختلاف کیا سکتا ہے.